انسانی زندگی میں ایک بہت بڑا ٹرانزیشن چینج اس وقت آتا ہے جب وہ اپنے تعلیمی ادارے سے فارغ ہونے کے بعد اب پریکٹیکل فیلڈ میں پروفیشنل بننے لگتا ہے۔ ڈگری مل گئی اور اب نوکری کرنی ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہو یا جامعہ کا طالب العلم ہو، یہ سچویشن سب کو فیس کرنی ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب میں نے کس جگہ جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، کاروبار نوکری کتنی اقسام کی ہیں، کس طرف میں جاؤں گا، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور ایسے موقع پر مشورہ دینے والے بھی بہت ہوتے ہیں، اور آج اس جدید دور کے اندر تو ایک کلک کریں بہت سی آپشن سامنے آ جاتی ہیں۔ طالب العلم اس کا ذہن بھی اتنا پختہ نہیں ہوتا، زمانے کو جانتا نہیں ہے، صرف تعلیمی ادارے کے اندر ہی رہا اور وہاں روٹین تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ ایسی حالات میں نوکری چنتے ہوئے کن کن باتوں کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ دیکھا گیا ہے ایک دفعہ جس طرف چل پڑے اگر نوکری کرنے لگے تو اب نوکری ہی ہوگی، کاروبار میں داخلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کاروبار شروع کر دیا، نوکری کا ذہن نہیں بنتا۔ وہ کیا احتیاطیں ہوں، وہ کون سے ایسے نکات ہو جو مد نظر رکھے ہم نوکری ڈھونڈتے ہوئے؟ اب یہ تو ایک مطلب یعنی کہ اپنی اپنی نفسیات ہوتی ہے اور اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ بعض ایسے اہل علم ہوتے ہیں کہ جو مطلب مالی اعتبار سے پارٹی بھی ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھے ہیں۔ ایسے علماء بھی ہوتے ہیں، پارٹی بھی ہوتے ہیں، بہت ان کا وسیع کاروبار بھی ہوتا ہے۔ کچھ علماء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب اس درجے کے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ان کے بھی کاروبار وغیرہ ہوتے ہیں، اور دین کی خدمات تو خیر وہ کرنی ہی ہوتی ہے عالم دین، ورنہ وہ ظاہر اتنا سیکھا اس نے تو اس کو امت کی رہنمائی تو کرنی ہے۔ تو اپنے اپنے مطلب ان کی صلاحیتیں اور حکمتیں اور ضرورتیں جو ہے نا آدمی وہ کراتی ہیں۔ تو یہ نہیں کہ طالب علم دین جو ہے وہ معاذ اللہ بھوکا مر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ سارے علماء طالب علم رہے ہوتے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو ہر شخص جو قبر تک طالب علم ہی رہتا ہے، وہ تو کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، مطلب بلکہ یہ عوام سے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں علماء۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جتنا ذہنی سکون علماء کو ہوتا ہے اتنا سرمایہ داروں کو یا ارباب اقتدار ہوں یا مطلب سیاسی لیڈران ہوں، جو بھی ہوں، ان کو نہیں ہوتا اتنا سکون۔ عالم دین کو سکون قلب ہے، یہ تو ماننا پڑے گا۔ بڑے بڑے سرمایہ دار ان کی چوکھٹ پر آتے ہیں، دم کروانا ان کے پاس آئیں گے، دعا کروانی ان کے پاس آتے ہیں، علماء کے پاس۔ تو یوں مطلب علماء پرسکون ہوتے ہیں عوام کے مقابلے میں۔ ٹینشنز ان کو بھی ہوتی ہیں، لیکن اس درجے کی نہیں ہوتی کہ یہ معاذ اللہ خود کو ہلاک کر دیں اور خودکشی کر دیں، جہنم میں چھلانگ لگا دیں۔ ان کو جنت جہنم سب کی معلومات بہت ہوتی ہے، علم کی برکت۔ تو آپ بتائیے کہ سکھی کون، عالم یا غیر عالم؟ اندر چھوڑے عالم۔ سوال کا حصہ یہ بھی تھا کہ نوکری لینے جائے تو کیا کیا احتیاطیں کریں۔ اب اول تو ہم تو مطلب دینی طور پر بھی عرض کریں گے کہ نوکری ہے کس چیز کی، حلال کام کی ہے، ناجائز کام کی ہے، گناہ کی کیا ہے؟ تو نوکری صرف وہی کرنی ہے کہ جس میں حلال روزی ملے تو گناہ نہ ہو، اور نوکری کرنی بھی بغیر گناہ کے ہے۔ آج کل تو رشوتوں سے بڑا عجیب و غریب دور ہے، اور اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ نقلی سندیں لیتے ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ، اس سے بھی نوکریاں کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ سب ظاہر کے طریقے اچھے نہیں ہیں، گناہوں بھرے طریقے، دھوکے والے طریقے۔ تو حلال روزی کس طرح ملے گی وہ سیکھنا بھی پڑے گا نا، ضروری بھی ہے۔ جس کو نوکری کرنی ہے، نوکری کے ضروری مسائل، جس کو نوکر رکھنا ہے اس کو نوکر رکھنے کے ضروری مسائل، جس کو تجارت کرنی ہے اس کو تجارت کے ضروری مسائل، جس کو گاہک بننا ہے، کسٹمر بننا ہے، اس کو کسٹمر بننے کے ضروری مسائل، یہ سیکھنے فرض ہے۔ کہ ہم اگر بزنس پہ نہیں بنتے تو کسٹمر تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو کسٹمر نہ بنتا ہو، کچھ تو لینے کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ تو اس کے بھی مسائل ہیں جو سیکھنا فرض ہے، یہ ہم میں سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ فرض علوم سب کے لیے اپنے اپنے حال کے مطابق جاننے ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد